یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے اور بہت اچھا کویسچن ہو جاتا ہے، تو کسی کے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ کاش یہ کویسچن میں کرتا تاکہ میرے سوال سے جواب آتا اور پھر لوگ اس کو سنتے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوتا، تو یہ کیا حسد ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ ہو کہ مسلمان بھائی سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے، کسی مسلمان بھائی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، یہ برا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے لیکن کاش ایسی ہی اس کی مثل مجھے بھی مل جائے، تو اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ حسد منع ہوتا ہے، گناہ ہے، رشک منع نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس طرح آپ نے کہا کہ اس نے کیا، اچھا کیا، کاش یہ میں کرتا تو مجھے بھی ثواب مل جاتا یا میرے لیے ثواب جاریہ ہوتا، اس میں کوئی بری نیت کا دخل نظر نہیں آتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ یہ ایک اچھی نیت ہے اور اس پر ثواب کا ترتب بھی ہوگا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو کہا میں تجھے طلاق طلاق طلاق، اور خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بیوی کی طرف طلاق کی اضافت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کہنا کہ پتہ چلے کہ اس لفظ طلاق کا تعلق بیوی کے ساتھ ہے۔ مثلا سامنے کھڑی ہو، اس کو کہہ دے تجھے طلاق، تو یہ تو سیدھی اضافت سامنے ہے۔ نام اس کا راشدہ ہے مثال کے طور پہ، تو کہا میں نے راشدہ کو طلاق دی تب، یا کوئی شخص کہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو تب بھی طلاق، کیونکہ اضافت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اکیلا کمرے میں بیٹھا اور بولے طلاق طلاق طلاق، اب کس کو بولا ہے لفظ طلاق؟ ہم 50 چیزیں پڑھاتے ہیں، جب بچوں کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں لفظ طلاق 50 بار بولا جاتا ہے، تو خالی طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ اضافت نہ ہو، پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ لفظ ادا کیے اور کوئی قرینہ، کوئی ظاہری نشانی ایسی نہیں ہے کہ اس کی نسبت بیوی کی طرف ہو سکے، جیسے کوئی اکیلا بیٹھا تھا بس بولا طلاق طلاق طلاق، اب کوئی ماحول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بیوی کو طلاق دینے کی نیت کی تھی یا کیوں بول رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ویسے ہی بولا ہے، تو اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے طلاق 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 بولا اور وہاں کوئی قرینہ موجود ہے، مثال کے طور پہ بیوی مطالبہ طلاق کر رہی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو اب یہ مطالبہ طلاق کے جواب میں ہے، تو یہ مطالبہ طلاق قرینہ ہے، اس میں اگر شوہر انکار نہ کرے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کہتا ہے کہ نہیں، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ میں نے تو فقط اس کو دھمکانے ڈرانے کے لیے کہا تھا، تو حلفیہ بیان لیا جائے گا، اگر یہ حلفیہ بیان دے دیتا ہے تو اس پہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ طلاق 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 کہتا ہے اور خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو ہی طلاق دینے کی نیت کی ہے، تو اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس طرح اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں حلالہ ہوگا، اور حلالہ کا یہی ہے کہ آپ کی بہن پر ان کی عدت گزاریں، پھر اپنی مرضی سے غیر مشروط کسی شخص سے نکاح کریں، ان میں جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو، پھر وہ شخص فوت ہو جائیں یا اپنی مرضی سے بہن کو طلاق دیں، اس کے بعد ان کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2 کویسچنز رہتے ہیں۔